گزر جانے والے، مبارک ہو جنت میں گھر پانے والے، مبارک ہو جنت کا گھر پانے والے، اور جگہ کے زمانے کو تو سو گیا ہے، جگہ کے زمانے کو تو سو گیا ہے، تیرا نام زندہ ہے مر جانے والے، جگہ کے زمانے کو تو سو گیا ہے، جگہ گزر جانے والے، گزر جانے والے، مبارک ہو جنت کا گھر پانے والے، اور جگہ کے زمانے کو تو سو گیا ہے، تیرا نام زندہ ہے مر جانے والے۔ چار میں سے اور جاتی ہیں کہ فضاؤں میں صدائیں گونجتی ہیں ان کے ماتم کی، فضاؤں میں صدائیں گونجتی ہیں ان کے ماتم کی، ہے جن کا خون پاکیزہ وہ طاہر آنے والے ہیں، ہے جن کا خون پاکیزہ وہ طاہر آنے والے ہیں، اور کہا رضوان جنت میں بچھا دو فرش راحت کے، کہا رضوان جنت میں بچھا دو فرش راحت کے، کہا رضوان جنت میں بچھا دو فرش راحت کے، غم شے کے تھکے ماندے مسافر آنے والے ہیں، غم شے کے تھکے ماندے مسافر آنے والے ہیں۔ یہ تھے جناب محترم نشتر مالکی صاحب۔ میری گزارش ان لوگوں سے ہے جو اطراف میں کھڑے ہیں یا اگر باہر ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے فرش ادب پہ تشریف لائیں۔ مجلس کا وقت ہو چکا ہے، ایک مطلع اور ایک شعر ثواب کے طور پہ، اس کے بعد مولانا موصوف کو میں آواز دوں گا کہ خون کا فرش بچھانے میں بہت دیر لگی، خون کا فرش بچھانے میں بہت دیر لگی، کربلا شہ کو سجانے میں بہت دیر لگی، خون کا فرش بچھانے میں بہت دیر لگی، کربلا شہ کو سجانے میں بہت دیر لگی، اور بطور خاص شعر حاضر کر رہا ہوں کہ پھول مرجھا گیا ہاتھوں پہ شہ والا کے، پھول مرجھا گیا ہاتھوں پہ شہ والا کے، جس کی خوشبو کو چھپانے میں بہت دیر لگی، اور اتنا روئی ہے غم شہ میں بہے نالے علی، سوگ بچوں کا منانے میں بہت دیر لگی۔ اسی کے ساتھ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا کمال خان صاحب اللہ سے میری گزارش ہے کہ آپ ممبر میں تشریف لائیں، جو حضرات تھوڑا پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں، بابا نے بلند صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین
لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم ان لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. صلوات پڑھے محمد وعلی. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور سید حسین ابن سید حسین صاحب کو پروردگار پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. جس جگہ پر یہ مجلس ہو رہی ہے وہ خود انسان کو بیدار کر دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم اس شہر خاموشہ میں بیٹھ کر ذکر امام مظلوم کر رہے ہیں، جو صرف مرنے والے کی منزل نہیں ہے بلکہ ہر زندہ کی منزل وہی ہے. جو حضرت نے فرمایا انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق. قبروں کو دیکھ کر حضرت نے مردوں کو خطاب کر کے کہا کہ انتم لنا فرط سابق، تم جہاں آج ہو وہاں کل ہمیں آنا ہے. یعنی قبرستانوں میں آنے کے بعد فقط ایک چیز جو انسان کے ذہن میں آ جائے کہ انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق. تم پہلے آ گئے ہو، تھوڑے دنوں بعد، تھوڑی دیر بعد، تھوڑے مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد ہمیں بھی یہیں آنا ہے. یہ ایک چیز اگر قبر میں آنے کے بعد اور قبرستانوں میں آنے کے بعد اور قبروں کو دیکھنے کے بعد انسان کے ذہن میں آ جائے، انسان کی زندگی بدل جائے گی. فقط ایک جملہ بیدار کرنے کے لیے بہت زیادہ گھنٹوں کے اشرے اور تقریروں کی ضرورت نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے انسان وصل ہو جائے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں، میری یہ منزل نہیں ہے، منزل وہی ہے جو میری آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہے. آیا اس کے لیے میں نے کوئی انتظام کیا یا نہیں کیا؟ اور الحمدللہ آپ کے پاس ذریعہ انتظام کافی ہے، کیونکہ آپ ہی وہ ہیں جس کی سانسوں کو بھی روایات میں تسبیح سے تعبیر کیا گیا ہے. اتنی مبارک ہستیاں کائنات میں اور کوئی نہیں ہے کہ فقط آپ محبان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نوازا ہے. حضرت نے فرمایا نفس المحموم، وہ جو آہیں تم بھرتے ہو ہمارے غم میں، اس کا ثواب تسبیح کا ثواب ہے. یہاں تک روایت میں ایک صحابی ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضرت نے سدیر کو مخاطب کر کے کہا یا سدیر ان شیعت علی یعبد اللہ حیا میتا قائما
قائدا نائما. عجب زندگی بتایا حضرت نے شیعان علی کی. صدیر شیعہ علی اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے، یعنی ہمہ وقت وہ خدا کی بندگی میں ہوتا ہے. قائمن قائدن وہ قائم ہو کھڑا ہو، قائدن بیٹھا ہو، نائمن سو رہا ہو، حیًا زندہ ہو، میتن مر جائے. عجب ہے، یعنی شیعہ علی یعبد اللہ خدا کی عبادت کرتا ہے، قائمن قائدن حیًا میتن. واقعاً کبھی آپ غور کریے کہ یعنی یہی وہ راستہ ہے جو بندگی سے ہٹتا ہی نہیں، کہ اگر انسان محبت علی اور ولایت علی پر ہے تو اصل بندگی بس یہی پر ہے. اب چاہے زندہ ہو چاہے مجھتی. روایت کافی تفصیلی ہے کیونکہ بعض جملے اس کے واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ میتن وہ اس دنیا سے چلا جائے تو بھی وہ خدا کی بندگی کر رہا ہے، نائمن سو رہا ہو تو بھی خدا کی بندگی کر رہا ہے. صدیر نے پوچھا مولا میتن کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا صدیر اللہ تعالیٰ نے دو ملائکہ کو خلق کیا ہے جن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ علی کے محبوں کی جانب سے عبادتیں کریں جب وہ سو رہا ہو، اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ملائکہ خدا کو مخاطب کر کے کہ میرے اللہ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ہم لوٹ آئیں آسمانوں میں. تو آواز دی جاتی نہیں نہیں، ان آسمانوں میں ہماری عبادت کرنے والے بہت ہیں، تم اس شیعہ علی کی قبر پہ جاؤ جب تک قیامت نہیں آتی اس کی جانب سے عبادت کرو. یعنی یہ مرتبہ کہاں ہے کائنات میں میتن کہ مرنے کے بعد بھی اس کی جانب سے عبادت کی جائے. میں یہ سارے مرحلے اس وجہ سے عرض کروں کہ اگر ہمارا مقام اگر ہماری منزلت روایت میں اس قدر زیادہ ہے تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو شانہ ہلا کر اٹھائیں. ہم دوسروں کو اٹھانے کی بڑی کوشش کرتے، ایک مرتبہ اپنے آپ کو اٹھائیں کہ آپ کا ہوں. اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑی منزلت، اتنا بڑا مقام، اے وہ شیعہ علی کا جو مقام ہے، خدا کی قسم میں اس مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا ہوں. یہ ایک اہم سوال جو اصالہ ثواب کی مجلس میں انسان کو مطرح کرنا چاہیے کہ واقعاً یہ زندگی ویسی گزر رہی ہے جیسے حضرت چاہیے ہوگا نا. مراتب شیعان علی کے آپ جا کے فقط روایات میں دیکھیے، کیونکہ ایک مداح اہل بیت ایک نواح خان ہماری زندگی میں اس سے بڑا شرف کچھ آنے والا نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں کسی بھی طرح اہل بیت سے منسوب ہو. مداح اہل بیت، شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت، یہ بہت بڑا شرف ہے کائنات کا کہ جب انسان جو ہے نواح خوانی کرے، جب انسان اشعار کہے، جب انسان اشعار پڑھے. یہ نسبتیں جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے، چونکہ یہی وہ ایک نسبت ہے جو آپ کو معتبر بناتی ہے. اس کے علاوہ نہ آپ کا منصب، نہ آپ کا مقام، نہ آپ کی شہرت، کوئی نسبت آپ کو معتبر نہیں بناتی. معلوم ہے کیونکہ دنیا میں جو کچھ منصب و مقام لیا نا، اسی دنیا میں جب آپ مرتے ہو تو پہلا لفظ کوئی نہیں کہتا صدر صاحب کہاں ہیں، کہتے وہ جنازہ ادھر لائیے، میت ادھر لائیے. کہ پہلے ان کو صدر و سیکریٹری کہا، چھوڑو انہیں، ان کو میت کہو. یعنی ساری نسبتیں جو چاپلوسوں نے دے رکھی تھی وہ سب ختم ہو گئی. ایک نسبت بچتی ہو، محب اہل بیت کی نسبت بچتی ہے. کسی بھی طرح اگر آپ ان سے نسبت یہ باقی رکھیں تو وہی نسبت، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اسی وجہ سے روایات میں بعض روایات بڑی سخت ہیں. ایک روایت میں ایاک والعزاء وطلب الریاسہ، حضرت فرماتے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ. عربی میں وہ جملہ جو ایاکا بولا جاتا ہے، جب ناگہانی کوئی خطرے کی چیز آپ دیکھیں نا تو عربی میں کہتے ہیں تحذیر کے لیے ایاکا وضع، یعنی بچو. مثلا آپ نے سانپ دیکھا تو کتنی جلدی کسی کا ہاتھ پکڑ کر روک دیتے کہ رک جاؤ. حضرت فرماتے ہیں ایاک والعزاء، اپنے وجود کو بچاؤ. کس سے؟ اسرار کو بیان کرنے سے، راز کو بیان کرنے. بہت سے راز آپ جانتے. وہاں پر ایک جملہ جو میں وضاحت کرنا، وہ طلب الریاسہ، اور اپنے آپ کو بچاؤ طلب ریاست سے. یہ مقام مل جائے، یہ منصب مل جائے، یہ عہدہ مل جائے، حضرت فرماتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ منصب، یہ مقام جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ملا نا، کہ مدح خان اہل بیت کہلاتے ہو، شاعر اہل بیت کہلاتے ہو،
نواح خان کہلاتے ہو، اس سے بڑا مقام و مرتبہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس مقام تک میں ہوں اور شیعہ علی ہوں تو ایک چیز جو اپنے آپ سے سوال کیا جائے کہ واقعاً یہ زندگی محبت سے نکل کر، یعنی محبت کی مدد سے ولایت حضرت امیر تک پہنچی یا نہیں پہنچی، یہ ایک سوال ہے۔ محبت جو کشتی تھی میرے لیے، اس محبت سے سفر کرتے کرتے میں مرحلہ ولایت علی تک پہنچا یا نہیں پہنچا، چونکہ بہت سے لوگ یا اللہ صلی علی، بہت سے لوگ حضرت سے محبت کرتے ہیں، بہت سے لوگ حضرت ان کے لیے محبوب ہیں، لیکن یہ محبت تبدیل بے ولایت ہے یا نہیں، یعنی حضرت کے ولایت مجھ پر ہے یا نہیں، یا آسان کروں حضرت کی حکومت مجھ پر ہے یا نہیں، میرے وجود پر حضرت کی حکومت ہے یا نہیں ہے، میری آنکھوں پر میرے مولا کی حکومت ہے یا نہیں ہے، میری زبان پر میرے آقا کی حکومت ہے یا نہیں ہے، میرے کانوں پر میرے مولا کی حکومت ہے یا نہیں ہے۔ تو جو فرمائیں یہ مرحلہ سخت ہو جاتا ہے، یہ مرحلہ بہت سخت ہو جاتا ہے جب ان کی حکومت میرے وجود پر آ جائے، جب ان کی ولایت میرے وجود پر آ جائے۔ اور آپ سے غدیر میں جو چاہا گیا ہے وہ یہی چاہا گیا، وہ جو جملہ کہا جاتا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، علی ولی بنے تمہارے، یعنی تمہارے وجود پر تم سے زیادہ جس کو حق کے تصرف حاصل ہو وہ علی ہوں۔ نہیں تو معاملہ خراب ہے، نہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو علی کو مانتے ہیں۔ تب پیغمبر نے کہا کہ علی کو مانو، پیغمبر نے کہا کہ علی کو ہی مانو۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح، تو جو ہے یہی تو اختلاف ہے، نہیں تو وغیرہ سب کہتے ہیں نہیں ہم بھی علی سے محبت کرتے، خوب کیا کرو۔ پیغمبر یہ نہیں کہتے کہ علی سے بھی محبت کرو، پیغمبر فقط یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا ولی صرف علی ہے۔ توجہ فرما، اور یہ مرحلہ اگر طے ہو جائے نا کہ میرا ولی میرے وجود پر، میری جان پر، میرے مال پر، میرے نفس پر مجھ سے زیادہ میرا آقا حق کے تصرف رکھتا ہے، یہ ایک مرتبہ طے ہو جائے، یہ سخت ہے، یہ سخت ہے۔ توجہ فرما رہے، یہ مرحلہ بہت سخت ہے۔ حتیٰ ایمان نے منع کیا، ایک چور کو پکڑا گیا چوری کرتے ہوئے، اس نے سپاہیوں سے بتایا کہ میں امام حسن عسکری کا چاہنے والا ہوں۔ سپاہیوں نے کہا چلو مولا کے پاس گئے، حضرت کے پاس، حضرت نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا واللہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ حضرت نے کہا نہیں تم جھوٹے ہو، کہ نہیں مولا خدا کی قسم میں آپ کا شیعہ ہوں۔ حضرت نے کہا نہیں جھوٹے ہو۔ پھر حضرت نے فرمایا انما شیعتنا الذین یتبعون آثارنا، تمہارے شیعہ ہو، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے آثار کی اتباع کرتے ہیں۔ مطلب سمجھیں، یعنی شیعہ وہ ہیں جو آثار اہل بیت کو زندہ رکھتے ہیں۔ آثار اہل بیت کیا، مجھے انصاف سے بتائیے؟ صداقت، دیانت، ایمانداری، یہ تو آثار ہیں نا، اخلاص، یہی وہ آثار ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں جتنے دکھائی دیں اتنا ہمارے وجود میں علی کی ولایت ہے۔ میرے وجود میں جتنی صداقت اتنی ولایت علی میرے وجود میں ہے، میرے وجود میں جتنا اخلاص اتنی ولایت علی میرے وجود میں ہے۔ یہ دیکھیں، اور اگر اس طرح آپ جا رہے ہیں زندگی سے پھر کامیاب جا رہے ہیں۔ ولایت علی میں رہنا، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں آسان کروں، ولایت علی میں رہنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، یہ معاملہ سخت ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ بہت آسان ہے، نہیں بہت سخت مرحلہ ہے۔ علی کی ولایت میں رہنا بہت سخت مرحلہ ہے۔ علی کے یہاں نہ اہلوں کو تو کوئی منصب نہیں ملنے والا، اور مجھے عادت ہو گئی ہے چاہے میرے اندر صلاحیت ہو یا نہ ہو مجھے اس منصب پہ بٹھایا جائے، تو وہاں تو میں حضرت کے ساتھ کتنے دن رہ سکتا ہوں؟ نہیں رہ سکتے۔ بہت سے لوگوں نے حضرت کا ساتھ چھوڑا، آپ جا کر دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ میں ایک شخص کو دیکھ رہا تھا جو حضرت امیر کا شاعر تھا، نجاشی جنگ صفین میں حضرت امیر کی جانب سے شعر کہا کرتا تھا، کیونکہ جب حاکم شام کی جانب سے خطوط آتے تھے تو اس میں نیچے اشعار لکھ کر آتے تھے، تو حضرت نجاشی سے کہتے تھے اشعار کے جواب تم دو۔ تو حضرت خط کا جواب لکھنے کے بعد وہ جو اشعار کے جواب دیے جاتے تھے وہ نجاشی کے ذریعے دیے جاتے تھے۔ یہ رہا ولایت علی میں، آپ جا کر تاریخ اٹھا کر دیکھیے
یہی نجاشی کوفے میں حضرت کی حکومت ہے. ایک دن نکلا اپنے گھر سے کہیں جانے کے لیے، ماہ مبارک رمضان ہے. راستے میں اس کا ایک دوست ملا. انہوں نے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوناسا ایک کوفے میں جگہ تھی. کہا میں وہاں جا رہا ہوں. کہا بڑی امپورٹنٹ شراب آئی ہے، اپنی زبان میں کہا جائے، باہر سے شراب آئی ہے آج ہمارے گھر اور ساتھ میں پیا جائے. انہوں نے کہا ماہ مبارک رمضان ہے. کہو کھانا بھی بنوایا پوری رات، وہ کھانا گرم رہا اور یہ رہا وہ رہا، بیٹھ کے پھر ان کو لے آئے. لے آنے کے بعد انہوں نے شراب بھی پی، کھانا بھی کھایا. ماہ مبارک رمضان. تو جو فرما رہے ہیں حضرت امیر کی بارگاہ میں لایا گیا. حضرت نے فرمایا 80 کوڑے مارے جائیں. اب آپ غور کریے، خدا کی قسم غور کریے. مولا پوری زندگی آپ کے لیے میں نے شیر کہا. تو جو فرما رہے ہیں میں نے جنگ صفین میں آپ کے لیے شیر کہا، میں نے فلاں جنگ میں آپ کے لیے شیر کہا. حضرت نے کہا 80 کوڑے لگاؤ. کہا 80 کوڑے کیوں؟ کہا تم نے شراب پی ہے. بعضوں نے مولا سے کہا، یہ تاریخ کے جملے، بعضوں نے مولا سے کہا مولا اسے معاف کر دیجئے نہیں تو بھاگ جائے گا، اسے معاف کر دیجئے نہیں تو بھاگ جائے گا، یہ رکے گا نہیں، کیونکہ ادھر سے تو آفر ہے ہی ہے نا، یہ رکے گا نہیں. حضرت نے فرمایا رکے نہ رکے حدود الہی کا اجرا ہوگا. خدا کی قسم علی کو پہچانو، اس علی کی ولایت میں رہنا سخت ہے. حدود الہی جاری ہوگی. اور پھر معلوم ہے حضرت نے کیا کیا؟ حضرت نے کہا 20 کوڑے ایکسٹرا لگاؤ. کہا مولا یہ کیوں؟ کہا ماہ مبارک رمضان کی حرمت پامال کی. یہاں ہے ہی نہیں، یہاں پہ آپ رہ سکتے، میں رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتا؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں میں اس ولایت میں رہ سکتا ہوں حضرت امیر کی ولایت میں؟ کب رہ پاؤں گا؟ جب میں حضرت امیر کو جانتا ہوں، جب یہ یقین کر کے بیٹھا ہوں کہ اگر بات حکم خدا کی آ جائے گی تو علی کو پرواہ نہیں ہے کون علی سے راضی ہے کون علی سے ناراض ہے. اسے یاد رکھیے گا، علی کو پرواہ نہیں ہے. یہ لحاظ منافقوں کے یہاں ہوتے ہیں. اور آسان کروں، یہ لحاظ ان کے یہاں ہوتے ہیں جنہیں حکومت کسی بھی نام پر چلانی ہوتی ہے. تو جو فرما رہے وہاں بڑے لحاظ ہوتے نہیں. انہیں جانے دو. آپ تاریخ میں اٹھا کر دیکھیے خالد کو حد زنا جاری کی گئی ہے؟ نہیں، کہیں نہیں جانے دیجیے، چھوڑیے. کیا کیا انہوں نے؟ اجتہاد میں رائے کیا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہیں سے تو دو کردار کو آپ دیکھیں نا. قوس نے مالک ابن نویرہ کی زوجہ کے ساتھ زنا کیا، کا حد جاری کیا جائے. نہیں حد مت جاری کریے. انہوں نے اجتہاد میں رائے کیا. مطلب سمجھ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں حکومتیں بچائی جاتی ہیں، جہاں لوگ حکومتوں کے اسیر ہوتے ہیں. اور آسان کروں، جہاں حاکم حکومت کا اسیر ہو وہاں لوگوں کا لحاظ کرتا ہے. جہاں حاکم حکومت کو ٹھوکروں پہ رکھتا ہو وہاں حکم الہی کا لحاظ کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہاں پہ ولایت میں رہنا سخت ہو جاتا ہے. یہاں ہر کوئی نہیں رہ پاتا، یہاں ہر کوئی نہیں رک پاتا. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نہیں رہ پائے لوگ. آئے بہت، رہ نہیں پائے. لیکن ہاں جنہوں نے سمجھا وہ گئے بھی نہیں، جنہوں نے سمجھا وہ گئے نہیں. جن کو معلوم تھا کہ راہ نجات یہی ہے، یہاں کے علاوہ کوئی نجات کا راستہ نہیں، وہ جو آئے تو گئے نہیں. ہم کیا کریں؟ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی زندگی کو ایک مرحلے کو چینج کریں. آیا میں جو حضرت امیر سے منسوب ہوں، میری نسبت ہے، میں غلام علی ہوں، میری زندگی مرضی علی کے مطابق. میں آپ کے بارے میں نہیں، میں اپنے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ واقعی میں اپنی زندگی کو ایک مرتبہ چیک کروں کہ زندگی کا کون سا مرحلہ نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. کسی کو موت کی خبر ہے، کسی کو موت کی خبر نہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ بہت وقت ہے، وہ پتہ نہیں کون سے ایگریمنٹ ان کے پاس الگ سے خداوند متعال نے دیا ہے. جن کو پتا ہے کہ بہت وقت نہیں پتا، اور اس سے بھی ذرہ برابر ہمیں انکار نہیں ہے کہ ہم گنہگار ہیں. تو وہ جو فرمائیے گا، ایک بہت بڑا ہنر ہے زندگی میں اعتراف کا، بہت بڑا ہنر ہے کہ انسان اعتراف کرے اپنی خطاؤں کا. میں معترف ہو جاؤں، میں اعتراف کروں، میں اپنے آپ کو معصوم نہ سمجھنے لگوں. کیونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، میں شاید یہیں پہ ایک جگہ پہ عرض کیا تھا، بعض اوقات ہمیں اپنے گندگی کا احساس ہی نہیں کہ ہم کتنے گندے ہیں. جیسے حوض ہو نا، کھلے میں حوض ہو، چھت نہ ہو، ایک مدت سے اس حوض کے پانی کو نہ بدلا گیا ہو، ظاہراً جو سطح آب اوپر کی ہے نا،
اتنی صاف و شفاف نظر آتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر کتنا گرد و غبار ہے. چیک کرنا ہو نا کہ حوض کتنا گندا ہے، ایک بڑا سے پتھر اٹھائیے، اس حوض میں ڈالیے، وہ ساری گندگیاں جو سطح بنا کے نیچے بیٹھی تھی وہ سب ابل کر سامنے آ جاتی ہے. مطلب سمجھ، ہم بھی اسی کھلے چھت کے حوض کی طرح ہیں جو اوپر سے بڑے صاف دکھائی دیتے ہیں. مصیبت کا ایک پتھر آ جائے تو نہ خدا یاد رہ جاتا ہے نہ علی یاد رہ جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لہذا اگر ہم کو اندازہ لگانا ہے اعتراف پہلا مرحلہ، اگر علی والے ہیں پہلا مرحلہ مولا کے حضور میں آ کر کے مولا میں اعتراف کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں. حضرت امیر کا خود ایک بڑا حسین جملہ ہے. حضرت فرماتے ہیں لقد اعترفت بالذنوب. یہ حضرت کے جملے اپنے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے ہیں. حضرت نے فرمایا میں اعتراف کرتا ہوں اقرار گناہ کا. یہ حضرت میں بار بار عرض کر رہا ہوں یہ ذنوب حضرت کی نسبت نہیں ہے. اور حضرت فرماتے ہیں وہ اسی کو وسیلہ بناتا ہوں خدا کی بارگاہ میں، یعنی خدا کی بارگاہ میں قریب جانے کا جہاں بہت سا ذریعہ ہے انہی میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ میں اعتراف کر لوں کہ مجھ سے کوتاہیاں ہوئی، میں اعتراف کر لوں کہ مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں. یہ اعتراف کریے. میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، کب خدا نے کہا کہ تمہارے گناہ بہت زیادہ ہوں گے تو میں معاف نہیں کروں گا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم ان لا تقنطوا من رحمت اللہ. صاف جملوں میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن پہلا مرحلہ تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اعتراف گناہ تو کرو. یہ اعتراف کریں، یہ اعتراف بہت بڑی چیز ہے. یہ نہیں آتی لوگوں کے اندر، یہ اعتراف کی کمیاں بہت زیادہ ہے. ہم اعتراف نہیں کر پاتے کہ میں غلط ہوں، میں اعتراف نہیں کر پاتا. اور اعتراف دلیل معلوم ہے کس چیز کی ہے؟ آپ کے تواضع کی دلیل ہے. اگر آپ اعتراف کر رہے ہو تو یعنی آپ کے وجود میں تواضع ہے، آپ کے وجود میں انکساری ہے. اور یہ اعتراف گناہ، ایک جملہ سنیے، یہ اعتراف گناہ آپ کی ہو سکتا ہے زندگی بھر کی عبادت سے بھاری ہو. بات تو آدھے ہی نہیں آدھے. ایک زندگی تک، ایک مدت تک آپ نے نمازیں پڑھی، لیکن ایک ایسا مرحلہ آیا کہ آپ نے اعتراف گناہ کیا. روایت میں یہ خدا کا بندہ تھا بنی اسرائیل میں جس نے 70 سال تک عبادت کی. کتنے سالوں تک؟ 70 سال تک. اب یہ معلوم نہیں کہ کثرت کے لیے جملہ آیا یا نہیں آیا، لیکن جو روایت میں 70 سال تک اس نے خدا کی عبادت کی. عبادت کرنے کے بعد ایک دن خدا سے کچھ چاہا، دعا پوری نہیں ہوئی. اب ہمارے جیسا آدمی ہو تو کہے پتہ نہیں خدا کی ہم پر نظر نہیں ہے اور خدا کیوں ناراض ہے اور کیا ہے. یعنی ہم اپنی طرف تو دیکھتے ہی نہیں کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے. اس نے عجیب جملہ کہا، اس نے کہا میرا خدا کریم ہے، میرا خدا رحیم ہے، میرا خدا حکیم ہے، قادر ہے، اس کے عطا سے اس کی یہاں کمی تو نہیں آنے والی. بس اگر اس نے نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ میں کمی ہے. تو یہ فرمایا خدا کی جانب سے اگر عطائیں نہیں ملتی نا، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ہماری استعداد نہیں ہے، ہمارے اندر وہ لیاقت نہیں ہے. لیاقت پیدا کرو تو عطائے خدا میں کوئی کمی نہیں ہے. میں اپنے وجود کو اس تک لے تو جاؤں. نہیں ہوا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا مجھے اسم اعظم کی تعلیم دیجیے. حضرت نے فرمایا اب بعضوں کو لگتا ہے اسم اعظم کوئی نام ہے، بس یہ ان کو رٹا دیا جائے، ان کو یاد ہو جائے. اسم اعظم تو حقیقت وہ مقام ہے بندگی کے بعد جس مرحلے تک آپ آتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ طاقت رکھ دیتا ہے کہ آپ بھی کہتے ہو چیزوں کو ہو جا تو ہو جاتی ہے. یہ ایک مقام و منزلت ہے. حضرت نے چاہا کہ اس کو بتائیں کہ لیاقت پیدا کرو، استعداد پیدا کرو، تو ہماری طرف سے عطا میں کمی نہیں ہے. وہ جو عطائیں نہیں ہوتی تمہارے اندر استعداد نہیں ہے. حضرت نے پھر انتقال جاؤ مدینے میں فرا جگہ اور پورا ایک دن بھر کی ایک گزارش اور رپورٹ ہمیں لا کر دو کہ وہاں کیا ماجرا. یہ گئے اور جانے کے بعد وہ پوری داستان میں فقط عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ استعداد
ہم اپنے وجود میں اگر پیدا کر دیں تو وہاں پہ عطا میں کمی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص لکڑیوں کا بوجھ لیے جا رہا ہے۔ ایک نوجوان، بچوں کو ہمیشہ جلدی ہوتی ہے، وہ ایک نوجوان جو ہے وہ گھوڑے پہ سوار وہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ آگے آگے جانا، اس سے آگے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اس نے ایک دو مرتبہ ان کو ڈانٹا، بولا، اس کا دھکا دیا پیروں سے، یہ گرے اور وہ چلا گیا۔ اب انہوں نے جو منظر دیکھا تو بہت سخت گزرا ان پر۔ یہ حضرت کی خدمت میں لوٹ کر آئے، حضرت نے فرمایا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا ظلم فاحش دیکھا میں نے۔ حضرت نے فرمایا کیا ظلم فاحش دیکھا؟ تو کہا ایک بوڑھا آدمی بیچارہ لکڑیاں لے کر جا رہا تھا، ایک جوان جو ہے وہاں سے گزرا، اس نے اسے دھکا دیا، اس کی لکڑیاں بکھر گئیں، اور پھر وہ وہاں سے سوار ہو کر چلا گیا۔ حضرت نے فرمایا اگر اس مرحلے میں تم اسم اعظم جانتے تو کیا کرتے؟ اگر تم اسم اعظم جانتے تو کیا کرتے؟ مولا اس جوان کو ادب سکھاتا۔ حضرت نے فرمایا تمہیں پتہ ہے جس کی لکڑیاں گری تھیں وہ ہمارا چاہنے والا تھا اور اسم اعظم کو جانتا تھا۔ وہ جو تھا وہ ہمارا چاہنے والا تھا اور اسم اعظم کو جانتا تھا۔ یعنی حضرت کہاں متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تمہارے اندر استعداد نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں، تم اپنے وجود میں لیاقت پیدا کرو، کب ہماری عطا میں کمی ہے؟ لہذا ہم اپنے وجود کو تیار کریں، آمادہ کریں، ان کی عطاؤں میں کمی نہیں ہے۔ میں آؤں اور دیکھوں، اعتراف کروں، پہلا مرحلہ میں اعتراف کروں کہ میرے اللہ میرے وجود میں کوئی کمی ہے۔ اس نے اعتراف کیا۔ معلوم ہے روایت کہتی ہے اللہ نے ایک ملک کو بھیجا اور کہا جا کر اس بندے سے کہو کہ اس کی 70 سال کی عبادتیں ایک طرف، یہ آج جو اس نے چند لمحہ اپنے نفس کی سرزنش کیا ہے وہ ایک طرف، یہ جو نمازیں خوب پڑھی نا یہ ایک طرف، یہ چند لمحہ جو آپ اپنی سرزنش کرو، خدا کی قسم یہ ایک سخت مرحلہ ہے۔ میں پوری دنیا کی سرزنش کرنے کے لیے ممبر پہ آیا ہوں، لیکن کتنے منٹ میں نے اپنے لیے نکالے کہ اپنے آپ کی بھی تو کبھی سرزنش کروں، اپنے نفس کو بھی تو کبھی کچھ سناؤں۔ دوسروں کو سناتے تم ایسے، تم ویسے، تم ویسے، خوب 1 منٹ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے زندگی کا کوئی ایک وقت جہاں بیٹھیے اپنے آپ کو ڈانٹیے۔ کس کو ڈانٹیے؟ تو عادت پڑی ہو نا حکمرانی کرنے کی، اپنے آپ کو کہاں ڈانٹنا؟ نہیں، ایک مرتبہ اپنے آپ کی سرزنش کریے۔ یہی سرزنش کو اعتراف گناہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کی سرزنش کریے، اپنے آپ کو برا بھلا کہیے۔ یہ ہے ہمارے ہاں جو ہے کچھ قانون ہم نے بدلے ہیں۔ روایات میں ہے کہ مومن کی نسبت حسن ظن رکھو، اپنی نسبت سوء ظن رکھو۔ ہم لوگوں نے معاملہ برعکس کیا، اپنی نسبت تو حسن ظن بھی کیا، حسن یقین ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں وہ ظن وغیرہ کے مرحلے سے ہم پار ہیں، اپنے آپ کو تو معصوم سے کم سمجھتے نہیں ہو تو تکلفاً کہتے نہیں کہ کہیں گے تو لوگ مانیں گے نہیں، وگرنہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو درمیان میں ہم اپنے کو تو دیکھتے ہی نہیں کہ ہماری کہاں غلطی ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری ہو ہی نہیں سکتی غلطی، وہ جتنی بھی غلطیاں ہوں گی وہ سامنے والوں سے ہوگی۔ اور روایت میں برعکس ہے، روایت کہتی ہے اپنی نسبت سوء ظن، دوسروں کی نسبت حسن ظن۔ اگر یہ ایک چیز بھی ہم اپلائی کر لینا اپنے سماج میں کہ اپنی نسبت سوء ظن رکھوں، مومنین کی نسبت حسن ظن رکھوں، یہ معاشرہ بدل جائے گا۔ ہمارا معاملہ برعکس ہے، میں اپنی نسبت حسن ظن رکھتا ہوں، دوسروں کی نسبت یہ اعتراف، پہلا مرحلہ کیا کریں؟ اعتراف۔ یہ اعتراف آپ کو کہاں تک پہنچائے گا معلوم ہے؟ یہ اعتراف آپ کو لے آئے گا اس مرحلے تک کہ آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، آپ کے وجود کے اندر یہ چیز آئے گی کہ مجھ سے بڑا خطا کار کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بھی اگر حساب کرنے بیٹھے نا، وہ جو ہوتا ہے، کبھی میں نے وہ مثال دیا، اس کو ذہن میں رکھے گا، وہ حوض ہے، وہ ایسے دور سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑا صاف و شفاف ہے، ایک مرتبہ بیٹھ کر اپنا حساب لینا شروع کریے، اپنی سرزنش کرنا شروع کریے اپنی، پھر اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ عجب یہ زندگی بیت گئی، میں نے کیا کیا؟ اور یہیں پر جہاں پر آپ کے اندر یہ اعتراف کا مادہ جاگا
وہیں کے بعد آپ کو کوئی نہیں نظر آئے گا سوائے خدا کے، اور وہی جب کوئی نہ نظر آئے خدا کے، وہی بندگی ہے۔ پتہ نہیں بات آ رہا ہے؟ وہی جہاں پر خدا کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آئے، وہ نماز بندگی نہیں ہے، وہ تجلی ہے، بندگی ہے۔ وہ جہاں خدا کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آئے، وہی عین بندگی ہے کہ اب تو اٹھ کر کہو گے میرے اللہ میں آ گیا تیری بارگاہ میں، اور انہیں لے کر آیا ہوں جس کا حکم تو نے دیا ہے کہ انہیں مجھے میرے لیے واسطہ بنایا۔ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام، ان کی مودت، ان کی محبت، یہ سب کس وجہ سے؟ کیونکہ حکم پروردگار عالم ہے نا، کیونکہ خود مولا نے فرمایا نحن ارکان التوحید، ہم ارکان توحید ہیں، یعنی تم اگر توحید تک پہنچنا چاہتے ہو، ہمارے بغیر تم توحید تک پہنچ نہیں سکتے۔ بس پہلا مرحلہ یہ طے کر لیجئے علی والوں کے لیے، ایک مرحلہ اعتراف کرنا شروع کریے، اور اعتراف آخر میں، بس بات ختم ہو، بہت تیزی سے وقت گزر گیا، اعتراف میں بھی کیا کریے؟ میرے سامنے آ کر اعتراف کریے، زید کے سامنے اعتراف کریے نہیں، اعتراف گناہ صرف اپنے اور خدا کے سامنے کریے۔ اللہ نے کہا نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے جا، یہ کہتے ہیں نا تھوڑا دل ہلکا ہو جاتا ہے، یہ گناہ بیان کرنے سے کون سا دل ہلکا ہوتا ہے؟ تو جو فرما دیں گناہ، میں اپنے گناہ بیان کروں آپ کو، اس میں کون سا دل ہلکا ہونے والا؟ آپ میری مغفرت کرو گے؟ آپ تو نہیں مغفرت کرو گے۔ نہیں، اعتراف گناہ عند اللہ، خدا کے حضور میں ہے۔ روایت میں ایک شخص حضرت امیر کی بارگاہ میں، اس نے کہا مولا مجھ پر حد جاری کریے۔ حضرت نے فرمایا کیا کیا؟ اس نے وہ بتایا کہ مولا یہ عمل فحشا کا میں مرتکب ہوا۔ حضرت نے فرمایا اعتراف کرنے کا ریزن کیا ہے؟ میرے سامنے تم نے اعتراف کیوں کیا؟ کہ مولا میں چاہتا تھا کہ حد جاری ہو جائے، پاک ہو جاؤں، حد جاری ہو جائے، میں پاک ہو جاؤں۔ حضرت نے فرمایا توبے سے زیادہ بھی کوئی پاک کرنے والی چیز تھی؟ حضرت نے فرمایا توبے سے زیادہ بھی کوئی پاک کرنے والی چیز تھی؟ یعنی میرے پاس اعتراف کرنے سے اچھا یہ تھا خدا کی بارگاہ میں جا کے توبہ کر کے، مطلب سمجھیں یہ مرحلہ طے ہونا، اور یہ مرحلہ طے ہو جانے کے بعد انسان جب ٹوٹے گا تو اس کے بعد اس کو سمجھ میں آئے گا کہ مجھے کہاں سفر طے کرنا ہے، میں بھی کتنا دور ہوں اس ولایت میں جانے کے لیے۔ میں عرض کروں، اور خدا کی قسم اگر اس ولایت میں آپ داخل ہو گئے تو پھر وہ ساری روایتیں تطبیق کرتی ہیں، وہ ساری روایتیں، تو اس کے بعد جو روایتیں ہیں وہ عقلوں کو حیران کر دیتی ہیں کہ علی کی ولایت میں اگر جو اس دنیا سے چلا جائے تو پھر اس سے کامیاب زندگی کون گزارتے جائے؟ اس سے بڑی زندگی تو نہیں ملتی۔ اصل زندگی ہے ہی ہے اس موت کے بعد کی زندگی، جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے مولا کے چہرے انور کی زیارت کرے۔ ایک علی والے کی اس سے بڑی تمنا کیا؟ پوری زندگی مدح اہل بیت کیا، پوری زندگی نوحہ خوانی کی، پھر اس کے بعد اہل بیت کب اپنوں کو تنہا چھوڑتے ہیں؟ روایت میں ہے نا، روایت میں ہے کہ تم آؤ ہمارے پاس، ہم اپنے وعدے کو تخلف نہیں کرتے، ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہم تو تمہیں مہمانوں کی طرح لینے آتے ہیں۔ روایت میں حارث ہمدان نے حضرت امیر سے کہا مولا انی احبک کا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا حارث اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور سچے ہو نا تو یاد رکھنا جب تم اس دنیا سے جا رہے ہوگے تو مجھے دیکھو گے، قبر میں تم مجھے دیکھو گے۔ وہ کب وعدہ خلافی کرتے؟ دیکھو، اور دیکھ رہا ہے انسان، دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم سخت ہے ایک عزیز کا چلا جانا، سخت ہے بچوں کے لیے باپ کا چلا جانا، لیکن واقعی اس نوحہ خاں کے لیے کون سے جملے ادا کیے گئے؟ اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ پوری زندگی کربلا کا ذکر کیا، آج کربلا کے ذکر میں ان کا درمیان میں ہلکا سا ذکر آیا۔ بس عزیز، تسلیت کے لیے، تعزیت کے لیے ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ ہم فقط ایک جملہ دہراتے ہیں، لا یوما کیومک یا ابا عبداللہ، مولا کوئی دن آپ کے دن کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جب کوئی اپنا اس دنیا سے جاتا ہے تو چاہنے والے جمع ہو جاتے ہیں، اعزا جمع ہو جاتے ہیں، اقربا جمع ہو جاتے ہیں، سب آتے ہیں پرسہ دینے کے لیے، لیکن مولا آپ کو جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی اولاد کو مارا گیا، جب آپ کی اولاد کو قتل کیا گیا، جب آپ کے جواں بیٹے اکبر کے سینے مبارک پر برچھی کی انی ماری گئی تو اس وقت کسی نے حسین کو پرسہ نہیں دیا تھا،
جو مقتل کے جملے ہیں یہ ملاعین تالیاں بجا رہے تھے اور ہلا کر رہے تھے، خدا نہ کرے کسی بوڑھے باپ کے سامنے اس کا بیٹا ایڑیا رگڑ رہا ہو۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کوئی دن حسین کے جیسا دن ہو ہی نہیں سکتا۔ بس عزیزو، ساری قربانیاں دینے کے بعد ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب حسین غریب تنہا تھے، آئے در خیمہ کا، آواز دی زینب، ام کلثوم، رقیہ، سکینہ، تم سب پر حسین ابن علی کا سلام ہو۔ بس عزیزو، بیویوں نے کہا مولا جا رہے ہیں، اس طرح نہ جائیے، تھوڑی دیر کے لیے خیمے میں آ جائیے، جی بھر کے آپ کو دیکھ تو لیں۔ ارباب اعضاء، شاید ہم ان مصائب کو نہیں درک کر سکتے، ہم کیا جانیں کہ جب زینب سے حسین کہیں بہن جا رہا ہوں، اب زینب کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اللہ، جو بہن چند لمحوں اگر بھائی کو نہ دیکھے تو اسے قرار نہیں آتا، اب جو حسین جا رہے ہیں زینب نہ دیکھ پائے گی، بڑا سخت مرحلہ تھا۔ لیکن روایت کے جملے ہیں، جب مولا نے دیکھا نا کہ بہن بہت بےتاب ہے، ایک جملہ فرمایا، یا اختہ اسبری واسکتی، اے بہن زینب، ارے آپ تو صبر کیجئے، آپ تو خاموش ہو جائیے۔ میں کہوں گا آقا، ارے بہن کو رونے دے دیجئے۔ عجبنی آقا آواز دے، ارے تمہیں کیا پتا ہے، ارے میری شہادت کے بعد کبھی میرے پامال جنازے کے پاس رونا پڑے گا، کبھی سکینہ کو جب تماچے لگیں گے تو رونا پڑے گا، کبھی کوفہ و شام کے بازار میں میری بہن بے رضا جائے گی تو رونا پڑے گا۔ بس ارباب عذاب بہن کو چپ کر آیا، بہن سے ودا ہوئے، آخری ودا پڑھوں اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ خیمے کے باہر نکلے، نظر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، کوئی تو نہیں ہے۔ اب تک جب حسین سوار ہونے کو آتے تھے، اکبر آگے بڑھتے تھے، عباس آگے بڑھتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا ہے؟ ایک مرتبہ بہن نے کہا بھیا بہن سوار کرے گی بھائی کو۔ بس عزیز و حسین سوار ہوئے، اب چاہتے ہیں جائیں لیکن ذوالجناح اپنے قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ مولا نے کہا ذوالجناح ارے یہ آخری سواری ہے، اب اس کے بعد زحمت نہ ہوگی۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنی بے زبانی میں کہا ہوگا، اے میرے آقا، ارے میری کیا مجال، آپ حکم دے میں آگے نہ بڑھوں، میرے قدموں کی جانب دیکھیے۔ بس عزیزو، اب جو قدموں کی جانب دیکھا، ایک بچی ہے، اے بابا جا رہے ہو، مجھے یقین ہے واپس نہ ہوگے، لیکن اے میرے بابا ایک مرتبہ اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا لو۔ بس کربلا کا دشت تھا، فاطمہ کا لال تھا، سکینہ کا سر، باپ کا سینہ۔ میں کہوں گا بی بی اب اس کے بعد شام غریبہ تیروں کو ہٹاؤ گی تو باپ کا سینہ۔ اللہ لعنت اللہ وعلی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما بامرہ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، میں جو بیماروں نے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ اور اللہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ اور اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، جن مرحوم کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ان کی مغفرت فرما، ان کے وراث کو صبر جمیل و جزیل عنایت فرما۔ اور اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اور اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ اور اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید سعید حسین ابن سید حسن صاحب کی روح
میدان میں سرور کا مددگار عباس علمدار عباس علمدار تو آ گیا میدان میں سرور کا مددگار عباس علمدار عباس علمدار لو آ گیا میدان میں سرور کا مددگار عباس علمدار عباس علمدار بولنے دی بھائی ہے یہ شبیر کا اور فوج کا سالار بھائی ہے یہ شبیر کا اور فوج کا سالار علمدار عباس علمدار پانی تو میں لے جاؤں گا نیزے کا دھنی اگانے کا عباس علمدار پانی تو میں لے جاؤں گا نیزے کا دھنی ہوں باندھے کفنی ہوں باندھے کفنی ہوں باندھے ہوں فوجی پانی تو میں لے جاؤں گا نیزے کا دھنی ہوں باندھے کفنی ہوں باندھے کفنی ہوں فوج حسینی کا ہوں فوج حسینی کا وفادار وفادار وہ روز تھا کہ عرض و سما کانپ رہے تھے جان میں سرور کا مددگار وہ روب تھا کہ عرض و سما کانپ رہے تھے ہے بس جری کے ہے بس جری ہے بس وہ روب تھا کہ عرض و سما کانپ رہے تھے ہے بس جری کے ہے بس یہ کہہ کے اماں مانگتی تھی یہ کہہ کے اماں مانگتی تھی فوج جفاکار کون سا ہے ایک گرزے گرا آگے لگا ایک گرزے گرا عباس علمدار ایک گرزے گرا کے لگا سر ہوا پارا حیدر کا دلارا حیدر کا دلارا ایک گرزے گرا کے لگا سر ہوا پارا حیدر کا دلارا تیرا کے گرا خاک اس دم تو ورار شیر بتائیے جب بھائی کی امداد کو پہنچے شہ جب بھائی کی امداد کو پہنچے شہ صفدر باگریا مستر باگریا مستر جب بھائی کی امداد کو پہنچے شہ صفدر باگریا مستر دیکھا جو تڑپتے ہوئے رونے لگے دیکھا جو تڑپتے ہوئے رونے لگے غمخوار جب خاک میں تصویر علی جب خاک میں تصویر علی مل گئی اس دم کوئی نہ تھا ہمدم جب خاک میں تصویر علی مل گئی اس دم کوئی نہ تھا ہمدم رو رو کے یہ کہنے لگے اس دم شہ ابرار مکہ آ جائیے مشکل میں پڑا ہوں امداد کو آ جائیے مشکل میں پڑا ہوں
روزے پکڑا ہوں، امداد کو آ جائیے مشکل میں پڑا ہوں، روزے پکڑا ہوں۔ خادم سعید آپ خادم ہے سعید آپ کا بیمار ہے لاچار، حسین من واویلا 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 حسین من مظلوم کربلا میرے تشنا دہن حسین، 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 لاکھوں سلام آپ پر ہے بے وطن حسین، مظلوم کربلا تشنا دہن حسین، چادر بھی سر سے چھین لی فوج یزید نے، چادر بھی سر سے چھین لی فوج یزید نے، چادر بھی سر سے چھین لی فوج یزید نے، چادر بھی سر سے چھین، زینب کہاں سے لائے؟ زینب کہاں سے لائے تمہارا کفن حسین، مظلوم کربلا زینب سرائیں دیتی، زینب صدائیں دیتی تھی بتلاؤ کیا کرو، لایا شمر باندھ نے مجھ کو رسن حسین، مظلوم مظلوم زخموں کو چوم چوم کے کہتی تھی فاطمہ، یہ کیا ہوا بتا
तो ऐ गुलबदन हुसैन। मुमकिन नहीं है लिख सके जावे, मुमकिन नहीं है यहाँ पे। मुमकिन नहीं है लिख सके जावेद कोई भी, इतने उठाए आपने रंजो महन हुसैन, मज़लूम करबला मेरे तशना दहन हुसैन, मज़लूम करबला मेरे तशना दहन हुसैन। वावैला हुसैन मन, वावैला हुसैन मन, वावैला हुसैन मन, वावैला।